السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدع المحیی الممیت الحی القیوم سبحان اللہ الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولکن قل علی رقیب ولا تحسبن اللہ یغفل ساعتا ولو ان ما یخفی علیہ یغیب۔ جب تو کسی وقت خلوت اور تنہائی میں ہو تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، بلکہ اپنے اللہ تبارک و تعالی کو وہاں بھی حاضر و ناظر جاننا۔ وہ ایک ساتھ بھی کسی سے غافل نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی مخفی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ برادران اسلام، میرے دوستو اور عزیزو، فرزندان توحید، آج کی میری حاضری شان مکہ المکرمہ اور مقام کعبۃ اللہ کے مقدس عنوان پر ہے۔ 2 سال کی طویل بیماری سے معمولی افاقے کے بعد بِإِذْنِ اللہ میں آپ کی خدمت میں آپ سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تاکہ اللہ مجھے اس عارضہ جگر اور ہیپاٹائٹس سی جیسی خطرناک بیماری سے مکمل شفا یابی عطا فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹروں نے کہہ تو دیا تھا کہ اب اس بیماری کا مزید علاج امریکہ یا برطانیہ میں ہوگا، میرے پاس ان ممالک کا نہ تو ویزا تھا نہ وسائل تھے، اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور آپ کی پرخلوص دعاؤں پر یقین کر لیا ہے۔ مزید شفا یابی کی دعائیں میرے بہن بھائی جاری رکھیں، اور یہ کہ میری علالت میری خطاؤں کا کفارہ بن جائے۔ طالبان علم ذہن نشین کر لیں کہ میرا آج کا انتہائی اہم لیکچر کا زیادہ حصہ میری تصنیفات کنز و مکہ و مسک المدینہ سے ماخوذ ہیں۔ کنز و مکہ مکتبہ خورشیدیہ اردو بازار لاہور سے، اور مسک المدینہ
مکتبہ اصحاب الحدیث اردو بازار لاہور سے دستیاب ہیں۔ یہ خطاب آپ کو ایک جگہ پر نہیں ملے گا، بلکہ یہ روحانی شہ پارے، یہ روحانی شہ پارے آپ کو دونوں کتابوں کی تفصیلی ورق گردانی سے ملیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے مرکز اسلام جامع ابراہیمیہ کنگن پور ضلع قصور میں بالمشافہ ملیں، یا میرے فون نمبر 0365969434 پر رابطہ کریں۔ اللہ دین کی سربلندی میری زندگی کا اہم مشن ہے، اللہ کے دین کی سربلندی میری زندگی کا اہم مشن ہے۔ 35 سال اسی کشمکش میں گزرے ہیں۔ جامع ابراہیمیہ کے قیام کا مقصد بھی کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ و تدریس ہے۔ اگر آپ دین خدا کی سربلندی کے لیے یقیناً دستے تعاون بڑھانا چاہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ فرمان خداوندی ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی الاعمال الخیریہ کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل ہے کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام سے افضل ہے۔ فی الحقیقت غور و فکر ہی ایک نور ہے، فی الحقیقت غور و فکر ہی ایک نور ہے۔ لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، ایسی پریت لگا محمد جگ وچ روے نشانی۔ تیری رحمت سے الہی پائیں یہ رنگے قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بلدان میں مکہ المکرمہ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، جہاں سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار کعبۃ اللہ ابراہیمی شعائر کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ دعوت و عظیمت کی کشمکش اسی شہر کے مختلف مقامات پر برپا ہوئی۔ جامع اللطیف میں علامہ جمال الدین مرحوم نے مکہ المکرمہ کے 56 نام رقم کیے۔ کتنے نام؟ 56 نام رقم کیے ہیں۔ ان میں مکہ، بکہ، ام القرا، بیت العتیق، قریۃ النمل، الراس، الوادی، مسجد الحرام، البلد الامین اور فاران بہت مشہور ہیں۔ زاد اللہ تکریم و تشریفا۔ اس وادی غیر ذی زرین میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4000 سال قبل توحید کا غلغلہ بلند کیا۔ ایک باپ اور بیٹے نے حرم شریف کے معمار کی حیثیت سے جس تہذیب کی بنا رکھی، اس کے متوالے آج اربوں خربوں کی تعداد میں دکھائی دیتے ہیں۔ بیت اللہ کی عمارت میں مقام ابراہیم، سبحان اللہ، رکن یمانی، حجر اسود اور ملتزم کو خاص مقام حاصل ہے۔ زمزم کا سدا بہار چشمہ ایمان و عمل کے طلبگاروں کی تشنگی پیاس کو صدیوں سے بجھا رہا ہے۔ زمزم بیک وقت غذا بھی ہے۔ دین شریعت کے متوالے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہاں آ کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ منا، مزدلفہ، عرفات، جمرات اور حج بیت اللہ کی تاریخ ساز یادگاریں یہاں پر موجود ہیں۔ غمخوار آسیاں صلی اللہ علیہ وسلم، غمخوار آسیاں رسول مہرباں، ممدوح قدسیاں، محبوب یزداں، رسول خاتم پیغمبراں، شکوہ تاجداراں، حامل قرآن، تب و تاب کوہ فاراں، نبی آخر الزمان، ہادی کون و مکان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد و مسکن بھی مکہ المکرمہ۔ سیرت النبی کے سینکڑوں واقعات کا اس شہر کے ارد گرد کے ماحول سے گہرا اثر ہے۔
ارشاد خداوندی ہے ان اول بیت سبحان اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ سبحان اللہ ببکہ مبارکا وہدی للعالمین سبحان اللہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے. اس کی تمام جہان والوں کے لیے اس کو تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے. اس میں کھلی نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا. لوگوں پر حق ہے جو استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے اور جو انکار کرے اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز. مکب کی شکل میں 4 کونوں والا گھر کعبہ کہلاتا ہے. بکہ کے معنی چوس لینے کے ہیں. مکہ کو بکہ اس لیے کہتے ہیں یہ ضیوف الرحمان کے بڑے اور چھوٹے گناہوں کو چوس لیتا. مولانا حالی یاد آئے ماشاءاللہ اور وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا سبحان اللہ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے ابڑے گا چشمہ خدا کا. وہ تیرتھ تھا ایک بت پرستوں کا گویا جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا. شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ بیت اللہ کی اساس اول حضرت آدم علیہ السلام سے رکھی گئی. پھر جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا حضرت اسماعیل نے علیہ السلام اسی لک و دک بیاباں میں انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی. بادشاہوں کا قبلہ تاج و تخت ہے. سبحان اللہ دنیا پرستوں کا قبلہ سیم و زر ہے. معشوق کا قبلہ وصال ہے. پیٹ پجاریوں کا قبلہ سونا اور کھانا ہے. لالچی لوگوں کا قبلہ خواہشات ہیں لیکن عباد الرحمان کا قبلہ بیت اللہ الحرام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ معمار خلیل اللہ سنگ بردار ذبیح اللہ بن رہا ہے بیت اللہ مانگا جا رہا ہے رسول اللہ. جو کتاب اتری وہ ہے کتاب اللہ جو عمل کر لے گا بن جائے گا اولیاء اللہ. اتنا ادب خلیل نے کیتا اتنا ادب خلیل نے کیتا خبر کتابوں آوے 200 نفل نماز گزارے تاں ایک پتھر لاوے. پھر سنیے اتنا ادب خلیل نے کیتا خبر کتابوں آوے 200 نفل نماز گزارے 200 نفل نماز گزارے تا ایک پتھر لاوے.